کا اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے اردو گرامر کا فرسٹ لیکچر دیکھا تھا. ہاں جی، آپ میں سے کوئی جو ہے نا وہ لیکچر ذرا ریوائز کرے. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا اردو کا؟ کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھی تھی اردو کی؟ ہاں جی، اینی میم کوئی بچے جو ہے وہ جلدی سے اس چیز کو ریوائز کروائے. ہاں جی شگفتہ، آپ بتائیں لاسٹ ٹائم ہم نے اردو کو کیا پڑھا تھا، کیا اسٹڈی کیا تھا اردو کا؟ لاسٹ ٹائم جی بچے میری آپ کو سوری آواز آ میم، رہی ہے؟ سوری میم، میں لاسٹ کلاس میں نہیں تھی. اچھا، چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اوکے، لاسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا تھا بیسیکلی کہ حروف کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اردو انگلش میں ہوتی ہے نا الفابیٹس، اسی طرح اردو کے اندر بھی حروف ہوتے ہیں، حروف تہجی ہوتے ہیں، جن کے ملنے سے کیا ہوتا ہے اردو کے اندر جو ہے وہ سینٹینسز بنتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا ان کی تعداد کتنی ہے. ہم نے دیکھا تھا وہ 37 ہو سکتے ہیں، یہاں پر 39 ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ٹھے پھے پر اگر ملائیں تو وہ 47 ہو سکتے ہیں یا 52 ہو سکتے ہیں. یہ ہم نے کچھ فگرز جو ہے نا وہ دیکھی تھی، کچھ یاد کی تھی ہم نے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہے وہ اگر ہم اس میں عربک میں دیکھیں، عربک میں جو اردو کے ورڈز ہیں حروف ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ حروف شمسی ہو سکتے ہیں یا پھر حروف قمری ہو سکتے ہیں. ان دو کو ہم نے دیکھا تھا. دین ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حروف جب ملتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں؟ الفاظ. ٹھیک ہے، حروف جب ملتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں؟ الفاظ. وہ الفاظ فردر دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تو معنی الفاظ ہو سکتے ہیں یا پھر وہ ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں جن کا کوئی میننگ نہیں ہے، وہ بے معنی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میننگ فل بھی ہو سکتے ہیں اور میننگ لیس بھی ہو سکتے ہیں. تو جو میننگ لیس ہوتے ہیں ان کو ہم مہمل بولتے ہیں، اور جو میننگ فل ہوتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کلمہ بولتے ہیں. فردر پھر ہم کیا کریں گے، کلمے کی کیا ٹائپس ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کلمے کی 3 ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم کس کو لے کے چلے تھے؟ کلمے کو. کلمے کی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تین ٹائپس ہو سکتی ہیں. فردر اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ اس میں ہے فعل، حرف اور اسم. ٹھیک ہے، فعل، اسم اور حرف کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا. یہ جو 3 ٹائپس ہیں یہ کس کی ہو سکتی ہیں؟ اس کی کلمے کی. کلمہ کس کو بولتے ہیں؟ میننگ فل ورڈس کو. مجھے یہاں تک کلیئر ہے جو چیزیں ہم نے دیکھی تھی. فردر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اسم ہے، اسم کی جو ہے وہ کون کون سی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اسم کی ٹائپس دیکھی تھی. اسم کی ٹائپس ہم نے دیکھی تھی آن دا بیسس آف بناوٹ اور آن دا بیسس آف میننگ. تو بناوٹ کے لحاظ سے ہم نے یہ دیکھا تھا اسم کی 3 ٹائپس، مشتق اور اسم مصدر تھا. لیکن اس کے میننگ کے حوالے سے اسم کی 2 اقسام تھی. ایک تھا اسم معرفہ اور ایک تھا اسم نکرہ. اب اسم معرفہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کوئی بھی اسپیسیفک چیز اس جگہ یا کوئی بھی شے ہے اسپیسیفکلی یا کوئی خاص چیز جگہ کا نام جو ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اسم معرفہ. اسم معرفہ کی فردر ہم نے ٹائپس جو ہیں وہ اسٹڈی کی تھی. جیسے اسم علم ہے، ٹھیک ہے، اسم ضمیر ہے، اسم اشارہ ہے اور اسم موصول ہے. پھر اسم علم کی ہم نے جو ہے وہ ٹائپس دیکھی تھی. اس میں اسم کنیت آ رہا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں آ رہا تھا لقب، آ رہا تھا خطاب، آ رہا تھا، اور اس طرح سے اس کی ہم نے ٹائپس دیکھی تھی. پھر ہم نے دیکھا تھا اسم ضمیر، اس کے اندر کیا آ رہا تھا؟ اسم ضمیر متکلم آ رہا تھا. ٹھیک ہے، اسم ضمیر حاضر آ رہا تھا اور اسم ضمیر غیر حاضر آ رہا تھا. پھر ہم نے دیکھا تھا اسم اشارہ، اسم اشارہ میں اسم اشارہ بعید آ رہا تھا اور اسم اشارہ قریب آ رہا تھا. اور لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا اسم موصول. اسم موصول میں ہم نے دیکھا تھا وہ ورڈز ہوتے ہیں جن کے بغیر کوئی بھی سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل جوں جوں ہم گئے، تو آگے پھر میں اگر یہ بولتی ہوں کہ جو ہم مری گئے ہیں، جو ہم پہاڑ کے اوپر چڑھتے گئے،
تو جو ہم چڑھتے گئے پھر آگے سے جب تک میں یہ نہیں بتاؤں گی نا کہ آگے کیا ہوا، وہ جو سینٹینس ہوگا، وہ جو جملہ ہوگا وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، تو اس کو ہم بولتے ہیں اسم موصول۔ تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا اسم معرفہ تک۔ آج ہم جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے اسم نکرہ کو۔ تو جی بچے، لاسٹ ٹائم ہم نے جو پڑھا تھا اور جو میں نے لیکچر سارا ریوائز کیا، یہ آپ کو کلیئر ہے جو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں؟ یس میم۔ اوکے، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اسم نکرہ کے کون کون سے ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم نکرہ کیا ہوتا ہے؟ اسم نکرہ ہم بولتے ہیں کسی بھی عام جو ہے وہ چیز، جو اگر ہم عام سے آپ کہہ لیں کہ جنرلی جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جنرلی، تو وہ کیا ہوگا؟ اسم نکرہ۔ لیکن جب اسپیسیفکلی بات کریں گے تو وہ اسم معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز خاص ہی ہو، لیکن اسپیسیفائی جب ہم نے اس کو کر دیا تو وہ کیا ہوگا؟ اسم معرفہ۔ اور جب جنرل بات کر رہے ہوں گے تو وہ کیا ہوگا؟ اسم نکرہ۔ تو اسم نکرہ کی جو ٹائپس ہیں اس میں کیا ہے؟ اسم ذات، ٹھیک ہے؟ اسم فاعل، اسم استفہام، اسم مفعول، اسم حالیہ اور اسم عدد، ٹھیک ہے؟ اسم نکرہ کی کتنی ٹائپس ہیں؟ ٹوٹل کتنی ٹائپس ہوگی اسم نکرہ کی؟ 4 ہیں یا 5 ہیں؟ میم 6 لکھی ہوئی ہیں، 6۔ 7۔ ہاں جی، 6 6 ہاں ٹائپس ہیں۔ جی۔ نمبر 1 اسم ذات، نمبر 2 اسم فاعل، نمبر 3 از اسم استفہام، اسم استفہام، اس کے بعد نمبر 4 پہ کون سی ہے؟ اسم مفعول، اسم مفعول، اسم حالیہ، نمبر 5 اسم پہ آج۔ اسم عدد، کیا اسم عدد ہے؟ اسم یہ عدد۔ آد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اس میں ذات کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ذات کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر کسی بھی چیز کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز اگر چھوٹی ہوگی تو اس کو ہم بولیں گے اس میں تصغیر، چھوٹی چیز ہوگی تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اس میں ذات میں، اس کی ذات کیسی ہے؟ چھوٹی ہے، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اس میں تصغیر۔ ایکسکیوز می میم، جی جی، ایکسکیوز می میم، ہاں میم جی، ہم لوگ نوٹس بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ، یا ہمیں یہ مل جائیں گے؟ یہ تو بچے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، لیکن جو سلائڈز ہیں ان کے اندر ایسا جتنا زیادہ ڈاٹا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کہ کچھ ایسی چیزیں جو جسٹ میں نے پوائنٹس پہ لکھی ہوئی ہیں اور ان کو میں ایکسپلین کر رہی ہوتی ہوں، جی تو پھر آپ نوٹس بنایا کریں ساتھ ساتھ، جی کیونکہ میم، سلائڈ پہ ہر چیز کو مینشن کرنا ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک ہے میم، تو اگر ساتھ آپ ساتھ یہ چیزیں شیئر کر دیں گے تو ساری چیزیں ریکال ہو جائیں گی وہ خود ہی۔ شور میں شیئر کر دوں گی، تو وہ کوئی ایشو نہیں جی ہے، آئی ول تھینک یو۔ شیئر۔ جی ہم نے تھینک دیکھا کہ اسم جو ذات ہے اس کی فردر کیا ہے، ہم نے اس کی ٹائپس دیکھی ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں تصغیر ہے اور اس میں مکبر ہے، ٹھیک ہے؟ تصغیر، صغیر سے ورڈ نکلا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، تو صغیرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، تصغیر کا مطلب کیا ہوگا؟ چھوٹا۔ جب بھی کسی ہم چھوٹی چیز کے بارے میں بات کریں گے تو وہ کیا کس میں آئے گا؟ اس میں تصغیر کے بارے میں۔ یا پھر آپ کہہ لیں کہ جب بھی ہم کسی فیمیل کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ چھوٹی چیز کے بارے میں جی یا میم۔ فیمیل کے بارے میں، جیسے ہم بات کرتے ہیں صندوق ہے یا صندوقچہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہم تصغیر، اس میں تصغیر ہم اس کو کیا بولیں گے؟ جیسے اگر میم ہم یہ تو دیکھتے ہیں اسم کہ ذات کی اقسام ہے، تو صندوقچہ، صندوقچہ صندوق کی، مطلب چھوٹی چیز ہے کیا؟ صندوق صندوق تو نہیں بڑا نہیں، ہوتا ہے۔ صندوقچہ آئے گا نا اس میں مکبر میں، اچھا، ٹھیک ہے؟ اور میم صندوقچہ اب اوکے۔ جیسے پنگوڑا شارٹ ہوتا میں، ہے، پنگوڑا بھی آئے گا اس مکبر میں، لیکن پنگوڑی جو ہوگی وہ کس میں آئے گی؟ اس میں تصغیر میں۔ جو پنگوڑی ہوگی وہ کس میں آئے گی؟ اس میں تصغیر میں۔ اور جو پنگوڑا ہوگا وہ کس میں آئے گا؟ اس میں مکبر میں۔ جو چیز سائز میں بڑی ہوگی اس کے لیے ہم مکبر کا ورڈ یوز کریں گے، اور جو سائز میں چھوٹی ہوگی، جیسے پنگوڑی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے پنگوڑی سے، یا پھر آپ کہہ لیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک تو سائز ہم اس کو دیکھیں گے، دوسرا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز ایسا ہم جو ہے نا وہ فیمیل یوز کر رہے ہیں، فیمیل میں آپ کہہ لیں کہ
مسکولن فیمینن کا کانسیپٹ رکھ لیں، تو جو فیمینن ہوگا وہ اس میں تصغیر میں آ جائے گا، اور جو مسکولن ہوگا وہ اس میں آ جائے گا، اس میں مکبر میں. مطلب جو مونس ہوگا وہ اس میں تصغیر میں آ جائے گا، اور جو مذکر ہوگا وہ اس میں مکبر میں آ جائے گا. مطلب دونوں حوالوں سے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے. اس کے بعد ہے اس میں ظرف. اب جو اس میں ظرف ہوتا ہے اس کی اس میں ذات کے اندر ایک ٹائپ ہے اس میں ظرف، اور اس میں ظرف کی پھر فردر دو ٹائپس ہیں، اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان. اس میں ظرف زمان تب ہوگا جب آپ زمانے کی بات کریں گے. زمانے سے مطلب کہ دن ہے، رات ہے، ٹھیک ہے، ٹائم کیا ہو چکا ہے اس کو ہم زمانہ بولتے ہیں. تو اس میں ظرف زمان میں کس کی بات ہوگی؟ ٹائم کی بات ہوگی، وقت کی بات ہوگی. لیکن اگر ہم اس میں ظرف مکان کی بات کریں تو اس کے اندر بات ہوگی لوکیشن کی، جگہ کی بات ہوگی. مکان کا مطلب ہوتا ہے جگہ. جی بچے کلیئر ہے یہاں تک؟ یس میم. یس میم. اوکے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں آلہ. ٹھیک ہے، کس کی ٹائپس ہم پڑھ رہے ہیں؟ ہم اس میں نکرہ کی ٹائپس پڑھ رہے ہیں، اور اس میں نکرہ کی ہم نے 6 ٹائپس دیکھی تھی، جس میں اس میں ذات کو فردن ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. اس میں تصغیر ہے، اس میں مکبر ہے، اس میں ظرف ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں آلہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آلہ میں کس کی بات ہوگی؟ کن چیزوں کو اسٹڈی کیا جائے گا؟ آلات وغیرہ کو، جو ٹولز ہوتے ہیں نا ان کو، جیسے چھری ہے، ٹھیک ہے، چاقو ہو گیا، گن ہو گئی، پسٹل وغیرہ، یہ سارے یہ آلات ہیں، یہ ٹولز ہیں. تلوار. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس میں آلہ کے اندر. اس میں اور بھی ٹولز ہو سکتے ہیں، آپ ان کو بھی چاہیں تو اس ایگزامپل میں ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی جو لاسٹ ٹائپ ہوگی اس میں ذات کی وہ ہے اس میں صوت. اس میں صوت کے اندر کیا ہوگا؟ اس میں آواز ہوگی، کسی بھی طرح سے چھم چھم ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی آواز جو ہے، کسی پرندے کی آواز ہے، کسی بھی اینیمل کی جو آواز ہے وہ کس میں آئے گی؟ اس میں صوت میں آئے گی. جیسے جانور جو جیسے بلی ہے تو بلی میاؤں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی اینیمل ہے اس کی اسپیسیفک ایک وہ زبان ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے جس سے وہ بولتا ہے، لینگویج ہوتی ہے. وہ جو آواز وہ نکالتا ہے نا کمیونیکیشن کرنے کے لیے، اسی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس میں صوت. جی بچے کلیئر ہے یہاں تک؟ یس میم. یس میم. اوکے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی دوسری ٹائپ، اس میں فائل. ٹھیک ہے، دوسری ٹائپ کون سی ہے اس کی؟ اس میں فائل. اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے. ایک ہوتا ہے فائل، ایک ہوتا ہے جب بھی ہم کسی بھی جملے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، فعل ہے، فاعل اور مفعول ہے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کے ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ سینٹینس بنتا ہے. جیسے اگر میں اس کو انگلش میں بولوں تو وہ کیا ہوگا؟ آبجیکٹ، سبجیکٹ اور ورب. ٹھیک ہے، سبجیکٹ اور آبجیکٹ اور ورب، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ بنتا ہے سینٹینس بنتا ہے. تو بیٹا وہ جو ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا، جو سبجیکٹ یا آبجیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں، وہ فائل ہے، وہ جسٹ فائل ہے. فائل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والے کو فائل بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جسٹ فائل ہے. لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسم فائل، یہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے. جیسے جملہ ہے علی نے کھانا کھایا. ٹھیک ہے، علی نے کھانا کھایا، تو اس میں فائل کون سا ہوگا؟ جسٹ جو فائل ہوگا وہ کون ہوگا؟ علی. بچے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں جسٹ بات کر رہی ہوں کہ ایک سینٹینس ہے، اس میں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، فائل ہو سکتا ہے، مفعول ہو سکتا ہے، اور فعل ہو سکتا ہے. تو وہ فائل ہوتا ہے، جسٹ فائل. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم کوئی اسم، کوئی فعل کچھ بھی نہیں لگا رہے. لیکن یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اسم فائل. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسم فائل کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو جیسے دے رہی تھی، علی نے کھانا کھایا، تو اس سینٹینس میں فائل کون ہے؟ ہاں جی، علی نے کھانا کھایا ہے، تو اس سینٹینس میں فائل کون سا ہے؟ ہم علی فعل جو ہے کام علی. کر رہا میم ہے. علی. یس، علی جو کام کر رہا ہے. اب اسم فائل وہ ہوگا کہ یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں، چور نے چوری کی. ٹھیک ہے، اب جملہ ہے چور نے چوری کی، اوپر ہے علی نے کھانا کھایا. تو ہم بتا رہے ہیں کہ علی ہے. اگر جسٹ علی ہو، کام کرنے والا علی ہے نا، جسٹ اگر ہم علی کو دیکھیں تو ہم یہ نہیں بتا پائیں گے کہ علی نے کیا کیا. علی فائل ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ علی نے کیا کیا ہے.
جب تک ہم پورا جملہ نہیں پڑھیں گے. لیکن اس کے نیچے جو جملہ ہے چور نے چوری کی، تو اس میں جب ہم نے پہلا ورڈ دیکھا چور، چور کیا ہے اس میں؟ چور بھی تو کام کرنے والا ہے، لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ چور نے کیا کیا ہے، چور نے چوری کی ہے. سمجھ آ گئی؟ اس طرح کے جو ورڈز ہوں گے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اسم فاعل. جیسے کھانا کون بناتا ہے، اگر ہم یہ بولیں کہ ردا نے کھانا بنایا، ٹھیک ہے، اگر ہم یہ بولیں کہ ردا نے کھانا بنایا، تو اس میں جو ردا ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے. فائل. لیکن اگر ہم ردا کو ریپلیس کر دیں، اس کی جگہ پہ ہم یہ والا ورڈ یوز کر دیں، ہم سمپلی یہ بول دیں کہ شیف نے کھانا بنایا ہے یا کک نے کھانا بنایا ہے، وہاں پر جو شیف یا کک کا ورڈ ہم یوز کریں گے ہمیں پتا ہوگا کہ شیف جو ہوگا اس کا کام ہی کیا ہے؟ کھانا بنانا. اگر ہم اس کے بعد یہ ورڈ نہیں بھی یوز کریں گے نا کہ شیف نے کھانا بنایا، جسٹ شیف ہی ہم دیکھیں گے یا جسٹ ہم کک کو ہی دیکھیں گے، تو وہ ہمیں اس کے میننگ سمجھ آ جائے گی کہ اس نے یہ کام کیا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ اسم فاعل. جیسے عالیہ نے کپڑے سلائی کی ہے، تو یہاں پر عالیہ نے کپڑے سلائی کی ہیں، تو عالیہ کا ہمیں کام، عالیہ کو جسٹ عالیہ کو دیکھ کے نہیں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس نے کپڑے سلائی کیے ہیں. ہم پورا جملہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کام کرنے والی کون ہے؟ عالیہ. ٹھیک ہے. اس کے برعکس اگر ہم یہ بولیں کہ درزن نے سوٹ سلائی کی ہے، تو درزن جو درزن ورڈ ہوگا اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو درزن ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے سوٹ سلائی کیا ہوگا، اسے کپڑے سلائی کیے ہوں گے. اسی ایک ورڈ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس نے کیا کام کیا ہے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اسم فاعل. مجھے یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی میم. اوکے. اب اس میں دو ٹائپس ہو سکتی ہیں اسم فاعل کی، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. مفرد کا مطلب ہوتا ہے جیسے ون، اکیلا. مفرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ون اور اکیلا. جیسے میں نے اسی ایگزامپل لکھی ہوئی ہے چور، جسٹ ایک ہی اسم فاعل ہے. لیکن جب دو ورڈز ہوں گے، دو الفاظ مل کر اسم فاعل بنائیں گے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ مرکب. جیسے جیب کترا، جیب کاٹنے والا. تو یہاں پر دو ورڈز ہیں، دو ورڈز کے ملنے سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک اسم فاعل بن رہا ہے، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اسم مرکب. اور جب اکیلا ہوگا تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اسم مفرد. اوکے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اسم استفہام. اب جو اسم استفہام ہوتا ہے، یہ کون سے جو اسم ہے اس کے اندر کوشچن ہوگا، انٹروگیشن کے یہ ہوگا. ٹھیک ہے، کوشچن ہوگا. جیسے کون ہے، کب ہے، کہاں ہے، کیا ہے. تو یہ والے ورڈ جس میں یوز ہوں گے اردو میں، کون، کب، کہاں، کیا. سمپل ہے یہ. اسم استفہام میں کیا ہوگا؟ کون، کہاں، کب، کیا. تو یہ جو کون گیا، کس نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، علی کہاں گیا، تو اس میں جو کہاں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسم استفہام. اب جیسے میں کوشچن پوچھ رہی ہوں، میں کوشچن وہ سینٹینس بولتی ہوں، علی کہاں گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو کہاں گیا ہے یا کہاں ہے وہ کیا ہے؟ اسم استفہام. اور علی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فائل. فاعل ہوگا. ٹھیک ہے، شاباش. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اسم مفعول کی. جیسے ہم نے دیکھا نا اسم فاعل کو ہم نے دیکھا، اسی طرح کیا ہوتا ہے اسم مفعول؟ اسم مفعول ہوتا ہے جو جس پہ کام کیا جائے. ٹھیک ہے، اسم مفعول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس پہ کام کیا جائے، جس چیز پہ کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اسم مفعول. اور جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اسم فاعل. اس کو ہم فاعل بولتے ہیں ایسے. لیکن اگر صرف اسی سے ہمیں پتہ چل جائے کہ کام کیا کر رہا ہے، تو اگر ہم کام کی ڈیٹیل نہ بھی پڑھیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم فاعل. اس کی آپ نے دو ٹائپس یاد رکھنی ہے، ایک ہے قیاسی اور دوسری ہے سماعی. ٹھیک ہے، اس کی آپ نے دو ٹائپس یاد رکھنی ہے اسم مفعول کی.
ایک ہے قیاسی اور دوسری کیا ہے سمائی. جیسے مظلوم میں نے یہاں پہ پڑھ لکھا، مفعول ہوتا ہے جس پہ کام کیا ہو، جس پہ کام کیا جا رہا ہو. جیسے مظلوم، تو مظلوم کون ہوتا ہے؟ اب مظلوم کو جو جملہ مظلوم جو ورڈ ہے اس کو دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ مظلوم کا مطلب کیا ہے، کہ اس شخص پہ کیا کیا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آ جائے گا اسم مفعول کے اندر. ٹھیک ہے، اس شخص پہ کیا کیا گیا، ظلم کیا گیا. جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے اسی کو ہم کیا بولتے ہیں، اس کو ہم مفعول بولتے ہیں، جس چیز پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہے کہ جسٹ ایک ورڈ کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس چیز کے اوپر، اس انسان کے اوپر کام ہو رہا ہے. پورا جملہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب پورا جملہ ہم پڑھیں گے تو وہ مفعول ہوگا. لیکن جب ایک ورڈ ہوگا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کام اس کے اوپر ہو رہا ہے تو وہ کیا ہوگا، اسم مفعول ہوگا. جیسے ہم نے فائل کا دیکھا تھا، فائل کو پورا سینٹینس پڑھتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا فائل کیا کر رہا ہے. لیکن جو اسم فائل تھا وہ جسٹ ہم اس کا ایک ورڈ پڑھتے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ فائل یہ کام کرے. جیسے ہم نے اگزامپل دیکھی تھی درجن کی، ہم نے چور کی اگزامپل دیکھی تھی. جیسے چور ہے تو وہ ہمیں یہ نہیں پڑھنا پڑے گا کہ چور کیا کر رہا ہے، ہم سمپلی اس کے نام سے بتا سکتے ہیں کہ چور ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے. درجن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ اسٹچنگ کر رہی ہے. اسی طرح جس پہ کام ہو رہا ہے وہ مظلوم ہے، تو مظلوم کا مطلب کیا، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو وہ کس کے ٹائپ آ جائے گی، اسم مفعول کی. اور جو اسم قیاسی ہے اس کے اندر سمپلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسم قیاسی ہوتا ہے اس کے لفظ سے پڑا ہوا، آیا ہوا، لکھا ہوا، اس طرح کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے، اسم مفعول قیاسی. میڈم اس کی ایک ایگزامپل دے دیں، کیا مطلب پڑھا ہوا لکھا ہوا، مطلب اس میں کوئی بتا دیں اور ایگزامپل اس کی. اس میں سمپلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیاسی ہے نا، تو جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلاس ٹیبل پہ پڑا ہوا، ٹھیک ہے، پڑا ہوا ہے، گلاس ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، تو وہ پڑا ہوا ہے جو بیسیکلی ہوگا وہ کیا ہوگا، اسم مفعول. یا اس میں اسٹڈی کے ریلیٹڈ بھی آ سکتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کام میں نے کیا ہوا ہے، تو وہ کیا ہوا یا پڑھا ہوا اس میں آ جائے گا اسم مفعول میں، اسم مفعول قیاسی میں. تو یہ ہے ایسے میم آپ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی ڈن جو کام ہوتا ہے، ایک منٹ جی بچے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی ڈن ہے نا، مطلب پہلے سے ہو چکا ہے جو کام، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں جو پہلے سے ہو چکا ہے. ہو چکے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ورڈ ہے اس ورڈ کو ہم دیکھتے ہیں اور اسی سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا کس پہ کام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مظلوم ہے، تو مظلوم کا ہمیں پتہ چل گیا کہ اس پہ ظلم ہوا ہوا ہے، تو اسی پہ کام ہوا ہوا ہے نا جس پہ ظلم ہوا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص فلاں شخص مظلوم ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جو مظلوم ہوگا وہ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کیا ہے، اسم مفعول ہے. بات سمجھ رہے ہیں اوکے. بچے؟ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ جسٹ آپ جو اسم سمائی ہے نا اس کو یاد رکھیں. جو اسم قیاسی ہے جسٹ اس کا نام یاد رکھنا. اس کی ٹائپ بس آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس کی دو ٹائپس ہیں، ایک اسم قیاسی ہے اور دوسری اسم سمائی ہے. ٹھیک ہے، سمائی میں ہم کیا دیکھیں گے، سمائی کے لیے جو سیکنڈ ڈیفینیشن یوز ہوتی ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ورڈس جو ایکچولی گرامر سے گرامیٹیکلی نہیں نکلے ہوتے بلکہ وہ ہم خود کیا کرتے ہیں کسی ایک ورڈ سے دوسرا ورڈ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ظلم سے مظلوم، حاکم سے محکوم، سے محکوم ہے. ٹھیک ہے، تو ہم خود ورڈ بنا رہے ہیں نا، محکوم، مظلوم، حاکم سے محکوم. ٹھیک ہے، تو محکوم سے پتہ چلتا ہے کہ کیا محکوم کا میننگ کیا ہے. یا مشکور جس کو ہم بولتے ہیں، جیسے شکر کرنے والا، یا میں آپ کا مشکور ہوں. ٹھیک ہے، مشکور جو ورڈ ہے وہ شکر سے نکلا ہے، تو صرف مشکور سے ہی پتہ چل جائے گا اس کا میننگ کیا ہے، کام کس پہ ہو رہا ہے، شکر کرنے والا. شکر کرنے والا جو انسان ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، تو وہ کس میں آ جائے گا، اسم مفعول میں. جی بچے یہاں تک کلیئر ہے؟ یس میم. اوکے، نیکسٹ ہم چلتے ہیں اسم حالیہ کی طرف. اسم حالیہ میں کیا ہوگا، فی الحال اسم حالیہ میں جو پریزنٹ کی بات ہو رہی ہوگی، کھیلتا ہوا، کھاتا ہوا، پیتا ہوا، سوتا ہوا. ٹھیک ہے، کوئی بھی سینٹینس اگر اس کے لاسٹ پہ کھاتا ہوا، کھیلتا ہوا، پیتا ہوا آ رہا ہے
تو کیا ہوگا اسم حالیہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لاسٹ پہ جو ٹائپ ہے اس کی وہ کون سی ہے؟ اسم عدد. ٹھیک ہے. سیکنڈ لاسٹ ہے. نیکسٹ حاصل مصدر بھی دیکھیں گے. تو جو اسم عدد ہے اس کے اندر دو طرح سے عدد ہو سکتے ہیں، یا واحد ہو سکتے ہیں یا پھر جمع ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. واحد کیا ہوگا؟ جب ایک کی بات کریں گے، جب زیادہ کی بات کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جمع ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے فوج ہے تو فوج کی جمع کیا ہوگی؟ افواج. ٹھیک ہے. اس طرح سے بچے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اردو کے اندر جو واحد جمع آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کس کے ٹائپس ہیں؟ اسم نکرہ کے ٹائپس ہیں. وہ بھی کس کے ٹائپ ہیں؟ اسم نکرہ کے ٹائپ ہے. اور اسم نکرہ کے اندر وہ کس میں آتا ہے؟ اسم عدد میں. یہ واحد اور جمع ہوں گے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اسم حاصل مصدر. اب حاصل مصدر کیا ہوتا ہے؟ جو مصدر سے ڈرائیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حاصل مصدر کیا ہوگا؟ جو کس سے ڈرائیو ہوگا؟ مصدر سے. جیسے کھیلنا سے کیا ڈرائیو ہو رہا ہے؟ کھیل. جو مصدر ہوتا ہے نا اس کے لاسٹ پہ نون الف نہ آتا ہے. ویسے کھیلنا، ٹھیک ہے، گرجنا، تھکنا، یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. تو مصدر کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے لاسٹ پہ کیا ہوتا ہے؟ نون الف نہ. اب ورڈز مصدر سے نکلیں گے ان کو ہم کیا بولیں گے؟ حاصل مصدر. جیسے کھیلنا سے کھیل، گرجنا سے گرج، اور تھکنا سے تھکن. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوں گے؟ حاصل مصدر. یہاں تک بچے کلیئر ہے سب کو؟ یس میم. یس میم. جی. نیکسٹ ہم چلتے ہیں فعل کی. ہم نے بات کی تھی کہ جو کلمہ ہوتا ہے اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. جس میں ہم نے کس کو دیکھ لیا؟ ہم نے اسم کو کمپلیٹ کر لیا. جس میں ہم نے دیکھا تھا اسم کی 2 ٹائپس ہو سکتی ہیں، بناوٹ کے لحاظ سے اور میننگ کے لحاظ سے. بناوٹ کے لحاظ سے اسم مشتق تھا، ٹھیک ہے، مصدر تھا اور جامد تھا. اور میننگ کے لحاظ سے اسم معرفہ تھا اور اسم نکرہ تھا. تو لاسٹ ٹائم ہم نے اسم معرفہ کو دیکھا تھا اور آج ہم نے کس کو دیکھ لیا؟ اسم نکرہ کو. اب اسم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب اسم سے ہم نیکسٹ آ رہے ہیں فعل کی طرف. ٹھیک ہے. فعل کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم کس کو دیکھیں گے؟ حرف کو دیکھیں گے. تو جو فعل ہے وہ بیسیکلی یہاں پر زمانے کی لحاظ سے ہم اس کو بولتے ہیں. اس کی جو کتنی ٹائپس ہیں فعل کی، وہ ہے 4 ٹائپس. فعل حال، ٹھیک ہے، فعل حال ہوگا، فعل ماضی ہوگا، پھر فعل مستقبل ہوگا اور فعل مضارع ہوگا. ٹھیک ہے. زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ 4. نمبر 1 از، ہاں جی، نمبر 1 پہ کون سی حالت ہے زمانے کی؟ فی الحال. فی الحال. نمبر 2 از، فی الماضی. نمبر 3، فعل مستقبل. فی المستقبل. گڈ. فعل مضارع. اینڈ لاسٹ 1 از فعل مضارع. ٹھیک ہے. لاسٹ پہ کیا ہے؟ فعل مضارع. فعل سب مضارع. سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فعل حال کو. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ فعل حال کو. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں نا انگلش میں، جیسے انگلش میں پریزنٹ انڈیفینٹ ہوتا ہے، پھر پریزنٹ کنٹینیوس ہے، پھر پریزنٹ پرفیکٹ ہے، پھر پرفیکٹ کنٹینیوس ہے. 4 ٹائپس ہوتی ہیں فعل کی. مطلب اگر فعل حال ہے تو فردر اس کی کتنی ٹائپس ہوں گی؟ 4 ٹائپس ہوں گے. لیکن اردو میں جو فعل حال ہے اس کی 2 ٹائپس ہیں. ہاں جی. اردو میں جو فعل حال ہوگا اس کی کتنی ٹائپس ہوں گی؟ 2 ٹائپس. 2 ٹائپس. ایک تو ہوگا فعل حال مطلق، جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پریزنٹ انڈیفینٹ. اور دوسرا ہوگا فعل حال جاریہ، فی الحال جاری. جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پریزنٹ کنٹینیوس. یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز کلیئر ہے؟ یس میم. اوکے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ فعل حال کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2 ٹائپس ہیں. ایک ہوگا فعل حال مطلق اور دوسرا ہوگا فعل حال جاریہ. تو فعل حال مطلق کیا ہوگا؟ جس میں ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کی بات کرتے ہیں. پریزنٹ انڈیفینٹ کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر ہمارے ڈیلی روٹین کے کام آتے ہیں. جیسے میں کھانا کھاتی ہوں،
میں کھیلتی ہوں، میں سوتی ہوں، تو یہ ہمارے ڈیلی روٹین کے کام ہے. تو یہ کس کے اندر آ جائے گا؟ فعل حال مطلق کے اندر، یا اس کو ہم انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ پریزنٹ انڈیفینٹ. اور جو دوسرا ہے وہ کیا ہے؟ فعل حال جاریہ، جس کا مطلب، جس کو ہم انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ پریزنٹ کنٹینیوس. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں سو رہی ہوں، علی کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، عائشہ کھانا کھا رہی ہے، عائشہ اسکول جا رہی ہے. تو جو اس طرح کے سینٹینسز ہوں گے وہ کس کے اندر ہوں گے؟ فعل حال کے اندر. اور فعل حال میں کتنے سینٹینسز آئیں گے؟ جسٹ دو، فعل حال مطلق اور فعل حال جاریہ. جی بچے یہاں تک کلیئر ہے؟ یس میم. اب ہم چلتے ہیں ذرا فعل ماضی کی طرف، اور اس کو آپ نے نا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیا. اب فعل ماضی کی آگے سے ٹائپس ہو سکتی ہیں 4. جیسے ہم نے دیکھا فعل حال کی کتنی ٹائپس تھیں؟ 2 ٹائپس تھی. فعل ماضی کتنی ٹائپس ہو سکتی ہیں؟ 4. 4. جیسے احمد اسکول، یہاں پر آپ دیکھیں گے جو اس کی ایگزامپلس ہیں. اس کی ایگزامپل میں ایک تو آئے گا فعل ماضی مطلق، یہ آپ نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ، فعل ماضی مطلق. دوسری ٹائپ ہوگی اس کی فعل ماضی قریب، فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شکیہ، اور فعل ماضی تمنائی. چھ ٹائپس ہو گئی ہیں اس کی. فعل ماضی مطلق، یہ تو 6 ٹائپس فعل ہو گئے ماضی ہیں. قریب، جی جی فعل بچے کیا ماضی کہہ کی رہے ہیں؟ تو 6 ٹائپس ہیں. ہاں جی 6 ٹائپس ہو گئے ہیں اس کی. چلے ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اب جو فعل ماضی مطلق ہوتا ہے اس میں سمپل ہوگا کہ جو جیسے پاسٹ انڈیفینیٹ ہوتا ہے نا وہ ہوگا. جیسے علی نے کھانا کھایا، علی نے کھانا کھایا. اگر یہ پریزنٹ میں ہو تو ہم کیا بولتے ہیں؟ علی کھانا کھاتا ہے. لیکن جب یہ ماضی میں ہوگا، ماضی مطلق میں ہوگا، تو ہم کیا بولیں گے؟ علی نے کھانا کھایا. اب ہمیں یہ نہیں پتا علی نے کھانا کب کھایا. علی نے کھانا ابھی کھایا ہے، یا علی نے 10 گھنٹے کھانا پہلے کھایا، یا 2 دن پہلے کھایا. ہمیں ٹائم کا نہیں پتا. ہمیں جسٹ یہ پتا ہے کہ علی نے کھانا کھایا ہے. تو یہ کیا ہوگی؟ فعل ماضی مطلق، جس میں ہمیں یہ نہیں پتا اس نے ابھی کھایا ہے، صبح کھایا تھا، 2 دن پہلے تھا، 4 دن پہلے کھایا تھا. یہ نہیں ہمیں پتا. ہمیں جسٹ یہ پتا ہے کہ علی نے کھانا کھایا. اب اگر بات ہو رہی ہو قریب کی، فار ایگزامپل ابھی اس نے ریسنٹلی کھانا کھایا، جیسے علی کھانا کھا چکا ہے، علی کھانا کھا چکا ہے. اب کھانا تو اس نے کھا لیا. اگر ہم انگلش میں بات کریں تو انگلش میں جو علی کھانا کھا چکا ہے، یہ کس کی ٹائپ ہوتی ہے؟ یہ فعل حال کی ٹائپ ہوتی ہے، اور اس کو ہم بولتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ. لیکن اردو میں یہ پریزنٹ پرفیکٹ نہیں ہوتا. اردو میں کیا ہوگا؟ فعل ماضی قریب، مطلب ماضی میں کام ہوا ہے اور قریب ہوا ہے، کیونکہ اس نے کھانا کھا، وہ کھانا کھا چکا ہے، مطلب ابھی اس نے کھانا کھایا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ فعل ماضی قریب. اس کی تیسری ٹائپ ہم دیکھتے ہیں فعل ماضی بعید. اب پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ علی نے کھانا کھایا، وہ ہمارے پاس آ گیا فعل مطلق کے اندر. فعل ماضی مطلق کے اندر بھی ہم نے دیکھا علی کھانا کھا چکا ہے، وہ ہمارے پاس آیا فعل ماضی قریب کے اندر. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی کھانا کھا چکا تھا، علی کھانا کھا چکا تھا. تو یہ آئے گا فعل ماضی بعید کے اندر. ہم نے دیکھا فعل ماضی مطلق دیکھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ علی نے کھانا کھایا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کب کھایا، ابھی کھایا، یہ 10 دن پہلے کھایا، لیکن ہم نے بس یہ دیکھا کہ علی نے کھانا کھایا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ بولیں کہ علی کھانا کھا چکا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی اس نے کھانا ختم کیا، تو وہ فعل ماضی قریب.
لیکن اگر ہم یہ بولیں کہ علی کھانا کھا چکا تھا تو یہ تھوڑی دور کی بات ہوگی، تو فعل ماضی بعید. یہاں تک میم اس کلیئر کو ہے بچے؟ انگلش میں کیا بولیں گے فعل ماضی بعید کو؟ فعل ماضی بعید کو انگلش میں اس کو پاسٹ پرفیکٹ بولیں گے. پاسٹ پرفیکٹ. اوکے میم. جی جیسے یہاں پہ فعل ماضی قریب ہے، تو اگر ہم اس کو انگلش میں دیکھیں تو یہ انگلش میں پریزنٹ پرفیکٹ ہوتا ہے، لیکن اردو میں یہ فعل ماضی قریب ہوگا. اردو میں اس کو انہوں نے کس میں رکھا ہوا ہے؟ فعل ماضی میں رکھا ہوا ہے. لیکن انگلش میں اس کو انہوں نے کس میں رکھا ہوا ہے؟ پریزنٹ میں. اس کے بعد آ جائے گا فعل ماضی استمراری. تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس میں اندر کانٹینیوس سینٹینس آ جائے گا کہ علی کھانا کھا رہا تھا. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں فعل ماضی شکیہ کی. تو فعل ماضی شکیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اس میں شک ہوگا کہ ہو سکتا ہے بارش، ہو سکتا ہے بارش ہوئی ہو. مطلب اس میں شک ہوگا، کسی بھی بات پہ یقین نہیں ہوگا، شک شک کی بیس پہ کیا ہوگا؟ وہ بات ہوگی. اب لاسٹ پہ ہے فعل ماضی تمنائی. تو فعل ماضی تمنائی میں کیا ہوگی؟ تمنا ہوگی کوئی نہ کوئی کہ کاش علی کھانا کھا لیتا، یا پھر کاش علی اسکول چلا جاتا. اس کے بعد نیکسٹ ٹائپ ہے فعل مستقبل کی. تو فعل مستقبل میں کیا ہوگا؟ فعل مستقبل میں آپ پتا ہے کہ اس کے لاسٹ پہ ہوتا ہے گا گے گی. جیسے اس ایگزامپل ہے علی اسکول جائے گا، احمد جو ہے وہ اسٹڈی کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعل مستقبل. اب جو فعل مضارع ہوتا ہے نا، اس میں تینوں سینٹینسز کا املگم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کے اندر تینوں سینٹینسز کا املگم ہوتا ہے. آپ یہ نہیں بتا سکتے یہ پریزنٹ کا ہے یہ پاسٹ کا ہے. تو آپ لوگوں کی یہ اسائنمنٹ ہے، آپ لوگوں نے جب نیکسٹ کلاس میں آنا تو اپنے فعل مضارع کی ایگزامپلز جو ہیں وہ لے کے آنی ہیں. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں، آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے نیکسٹ کلاس میں اپنے فعل مضارع کی ٹائپس اور اس کی ایگزامپلز جو ہیں وہ سرچ کر کے لے کے آنی ہیں اور یہاں پہ کلاس میں ڈسکس کرنی ہے. اور دوسرا بچے یہ کہ آپ لوگ کلاس میں ایکٹیو نہیں ہوتے. جیسے آج بھی کسی نے کلاس میں لیکچر ریوائز نہیں کیا تو بچے اس طرح سے پریپریشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اتنا زیادہ سلیبس ہے، میڈم اتنی ہمارا زیادہ بکس ہے آپ کی. فرسٹ ڈے آج. جی جی. میڈم ہمارا فرسٹ ڈے تھا آج. اچھا آپ کا فرسٹ ڈے، آپ نے پہلے لیکچر ہی نہیں ہوا؟ نو میم، میں نے آج فرسٹ ڈے آپ کی کلاس جوائن کی ہے. اوکے اوکے. لیکن باقی اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ پہلے کلاسز لیتے ہیں میرے ساتھ. ٹھیک ہے، پاک اسٹڈیز کی بھی لے رہے ہیں، اس کی اسلامک اسٹڈیز کی بھی لے رہے ہیں، اردو کی بھی کلاس ہو رہی ہے. تو بچے کوشش کیا کریں جب آپ نے نیکسٹ ٹائم کلاس میں آنا ہے تو پچھلا لیکچر آپ ریوائز کر کے آئیں گے. کلاس میں پہلے آ کے آپ کوشچن کریں گے، یا پھر اپنا لیکچر اگر میں نہیں بھی آپ کو کہتی دیٹ از یور ڈیوٹی کہ آپ اپنا کام ریوائز کر کے سنائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح سے یہ روٹین فالو کریں گے تو دین آپ کی پریپریشن بہت اچھی ہو جائے گی. تو اس بچے اتنا سلیبس ہوتا ہے، اتنی زیادہ کوشچنز ہوتے ہیں، اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کا لیکچر لینے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اگر آپ آتے ہیں ڈیلی 1 گھنٹہ کلاس لیتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر اس کو ریوائز نہیں کرتے، پریکٹس نہیں کرتے، تو فائدہ کوئی نہیں. اور اگر آپ وہ 4 گھنٹے بیٹھ کے بھی سنتے رہے، لیکچرز لیتے رہے لیکن پریکٹس نہیں کریں گے تو نو یوز، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک پریکٹس کریں گے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے، کوشچنس کریں گے، ریوائز کر کے سنائیں گے تو آپ کی تیاری اچھی ہوگی. تو مقصد آپ کا کیا ہے؟ بیسیکلی تیاری کرنا. ویسے تو آپ یہ نوٹس آپ کو کہیں سے بھی مل سکتے ہیں، کہیں سے بھی آپ پریپریشن کر سکتے ہیں. تو مقصد کیا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے وہ لیکچر دینے کا یا آپ سے کوشچنس کرنے کا؟ وہ یہی ہے کہ چیزیں آپ کو دیر تک یاد رہیں. تو دیر تک آپ کو تبھی یاد رہ سکتی ہیں جب آپ چیزوں کو ڈسکس کریں گے خود. تو ابھی تک جتنے بھی بچے کلاس میں ہیں، یہ سب سے میرا ایک تو یہ میں نے جو اسائنمنٹ دی سارے بچے اس پہ کام کر کے آئیں گے. اور دوسرا جب نیکسٹ کلاس میں آئیں گے تو ہر بچہ جو ہے وہ اپنا لیکچر جو بھی اس نے پڑھا ہوگا، چاہے وہ 2 لائنز میں سنائے، 3 لائنز میں سنائے، لیکن اس نے اب اس لیکچر کو سمرائز ضرور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اوکے میم. اب مسٹ جو ہے وہ اس کو سمرائز کریں گے، بتائیں گے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ چیزیں پڑھی تھی. اوکے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں فعل کی ٹائپس بناوٹ کے لحاظ سے. پہلے ہم نے دیکھی تھی فعل کی ٹائپ زمانے کے لحاظ سے، فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل مضارع. اب ہم دیکھتے ہیں فعل کی ٹائپس بناوٹ کے لحاظ سے. تو نمبر 1 پہ کیا ہے؟ فعل امر.
نمبر 2 از فعل نہیں. نمبر 3 از فعل لازم. نمبر 4 از فعل متعدی. نمبر 5 از فعل مفعول. اب یہ مفعول نہیں، یہ معروف ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ مفعول لکھ دیا گیا لیکن یہ معروف ہے، فعل معروف، تو اس کو کریکٹ کر لیں. نیکسٹ از فعل مجہول. اینڈ لاسٹ ون از فعل ناقص. اب ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی کام کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے. فعل امر وہ ہوگا جس میں کیا ہوگا، حکم دیا گیا ہوگا. امر کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے، حکم دینا. ٹھیک ہے بچے، آواز میری کلیئر ہے؟ یس میم. اوکے. فعل امر کا مطلب کیا ہوتا ہے، جس میں کیا کیا گیا ہو، حکم دیا گیا ہو کسی کام کرنے کا. جیسے دروازہ بند کرو، ٹھیک ہے، تو میں کیا کر رہی ہوں، جو میرے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہوگا میں اس کو حکم دے رہی ہوں کہ تم دروازے کو بند کر دو. اس کے بعد دوسرا ہے فعل نہیں. تو فعل نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی کو کسی کام سے روکنا. جیسے میں کہتی ہوں پانی مت گراؤ، یا کھانا مت گراؤ، کھانا ضائع مت کرو. تو یہ کس کے اندر آ جائے گا، فعل نہیں کے اندر. فعل امر کے اندر کیا ہو جائے گا، جب میں اس کو کیا کہہ رہی ہوں، اس کو کسی بھی کام کرنے کا حکم دے رہی ہوں. جی بچے یہاں تک کلیئر ہے؟ یس میم. سمپل ہے. فعل امر کیا ہوگا، حکم دینا، اور فعل نہیں کیا ہوتا ہے، کسی کو کسی منع کام سے کرنا. منع کرنا. آپ سمپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں فعل امر بھی حکم ہے اور فعل نہیں بھی حکم ہی ہے. لیکن فعل امر کیا ہوتا ہے، کسی کام کرنے کا حکم دینا، اور فعل نہیں کیا ہوتا ہے، کسی کام نہ کرنے کا حکم دینا. ہے دونوں حکم ہی. دیکھیں نا، اگر میں کہتی ہوں پانی مت گراؤ تو میں اس کو حکم ہی دے رہی ہوں، لیکن میں اس کو منع کر رہی ہوں، اس کو روک رہی ہوں. اس کے بعد ہے فعل لازم. فعل لازم ان سینٹینسز کو بولتے ہیں جن کے اندر فعل لازم اور فعل متعدی ہے، ٹھیک ہے. فعل لازم وہ ورڈز وہ فعل ہوگا جس کے اندر فعل لازم وہ ہوگا جس میں ہمارے پاس اب جس چیز پہ کام کیا جائے مفعول، ٹھیک ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. فعل لازم وہ ہوگا جس میں فعل مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی. کوئی بھی سینٹینس جس کے اندر جو مفعول ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہوگی، ایسے سینٹینسز کو ہم کیا بولتے ہیں، فعل لازم. اسی طرح وہ سینٹینس ہے جس کے اندر مفعول کی ضرورت ہوگی، اس کو ہم کیا بولیں گے، متعدی. جیسے ایگزامپل بتا دیں. جی بچے ہاں ایگزامپل ہم دیکھنے لگے ہیں. جیسے فعل متعدی ہے تو اس میں ایگزامپل ہے بہن نے رلایا، بہن نے رلایا، یا بہن نے کھلایا، یا پھر آپ کہہ لیں کہ علی نے کھلایا. اب علی نے کیا کھلایا، علی نے کس کو کھلایا ہے، یہاں پہ کوشچن آ گیا نا. جیسے میں کہتی ہوں علی نے کھلایا، تو علی نے کس کو کھلایا، تو یہاں پر کوشچن ہم نے یہ ہوگا کہ علی نے محبت کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں ضرورت ہے مفعول کی، کس پہ اس نے کام کیا. لیکن اگر فعل لازم کی بات کریں تو ہم سمپلی بولیں گے علی سویا. کیا یہ جملہ نامکمل ہے، علی سویا؟ کیا یہ جملہ انکمپلیٹ ہے؟ جی بچے بتائیں، کیا یہ انکمپلیٹ سمجھ آ رہی ہے جملے کی، علی نو سویا؟ میم، یہ کمپلیٹ ہے نا. یہ کمپلیٹ ہے، علی سویا. یہ کمپلیٹ ہے، اس میں ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے نا کدھر سویا، کیوں سویا، کب سویا، پھر بھی کیا ہے، کمپلیٹ ہے. لیکن جیسے میں نے دوسرا سینٹینس بولا فعل متعدی والا، علی نے کھلایا، علی نے کھلایا، علی نے کھانا کھلایا. اب یہاں پر کوشچن آتا ہے کہ علی نے کھانا کس کو کھلایا. جب وہ کھانا کھلایا ہمارے پاس وہ کس آئے گا، کس کو کھلایا، وہ مفعول آئے گا، تو پھر کیا ہوگا، وہ جملہ کمپلیٹ ہوگا.
تو جب مفعول کی ضرورت لازمی ہوگی تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فعل متعدی. لیکن جب مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، مفعول کے بغیر بھی جملہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فعل لازم. کلیئر ہے؟ جی بچے یہاں تک کلیئر ہے؟ یس یس میم. میم. Yes, ma'am. اوکے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں فعل معروف. یہ مفعول نہیں ہے، یہ معروف ہے. فعل معروف اور دوسرا کیا ہوگا؟ فعل مجہول. جیسے اوپر ہم نے دیکھا فعل لازم اور فعل متعدی میں ایک کے اندر ہمیں مفعول کی ضرورت تھی اور دوسرے میں مفعول کی ضرورت نہیں تھی. اسی طرح جو فعل معروف ہوگا اور جو فعل مجہول ہوگا، اس میں جو فعل معروف ہوگا اس کے اندر ہمیں فاعل کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، اور جو فعل مجہول ہوگا اس میں فاعل نہیں ہوگا. جیسے فعل معروف کی اگزامپل ہے علی نے گھوڑا دوڑایا. علی نے گھوڑا دوڑایا. ٹھیک ہے، علی نے گھوڑا دوڑایا تو یہ فعل معروف ہے. لیکن جب اس کو میں مجہول میں کروں گی تو میں بولوں گی میلے میں گھوڑا دوڑایا گیا. میلے میں گھوڑا دوڑایا گیا. اب یہ نہیں پتا کہ کس نے جو ہے وہ گھوڑا دوڑایا تھا، لیکن گھوڑا دوڑایا گیا. میلے میں گھوڑا دوڑایا گیا تو یہاں پر فاعل نہیں ہے، کام کرنے والا نہیں ہے. تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ فعل مجہول. جیسے صفائی کی گئی یا صفائی کروائی گئی. صفائی کس نے کروائی ہے، کیوں کروائی یہ نہیں پتا، لیکن صرف صفائی کروائی گئی تو وہ کیا ہوگا؟ فعل مجہول. لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی کسی کا نام لے لیں، جیسے ہم یہ بولیں کہ علینا نے صفائی کروائی، تو یہاں پر علینا نے کام کروایا تو مفعول جو ہمارے پاس کام کرنے والا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے فاعل، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فعل معروف، جس کو ہم کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ ایکٹیو وائز اور پیسو وائز. کلیئر ہے بچے؟ جی بچے فعل Yes, معروف اور ma'am. مجہول کی سمجھ آ گئی ہے؟ Yes, ma'am. لاسٹ ون ہے فعل ناقص. لاسٹ ون از فعل ناقص. تو فعل ناقص بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ جیسے کچھ ورڈز ہوتے ہیں گا گے گی، چکا ہے چکی تھی، ٹھیک ہے، گیا ہے گئی ہے. تو یہ جو ورڈز ہوں گے ان کو ہم کیا بولیں گے؟ فعل ناقص. جیسے میں کہتی ہوں علی کھانا کھا چکا ہے، تو اگر میں لکھوں علی کھانا کھا چکا ہے کو میں چھوڑ دوں تو چکا ہے کیا ہے؟ فعل ناقص ہے. اور فعل ناقص کے بغیر جو جملہ ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. جیسے علی کھانا کھا، ٹھیک ہے، اب جب تک میں یہ نہیں لکھوں کہ علی کھانا کھا چکا ہے جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. میڈم جیسے اب میں فیل لکھتی ہوں، جی ماضی بچے، کریم میں بھی پڑھا ہے کہ وہ کھانا کھا چکا ہے، تو مطلب پھر جی ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ فعل ناقص ہے یا فعل ماضی قریب ہے؟ ہم نے اس میں تو یہی ایگزامپل پڑھی ہے نا کہ ہم اس میں یہ بات کرتے ہیں وہ کھا چکا ہے فعل ماضی جی جی، قریب میں. جب وہ فعل ماضی قریب یا بعید ہوگا نا تو وہ پورے سینٹینس کا پوچھیں گے یہ پورا جملہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، جو فعل ہوتا ہے نا جو زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے اس میں پورا جملہ آتا ہے، لیکن یہ پورے جملے کے اینڈ پہ جو ورڈ ہوگا اس کے بارے میں پوچھیں گے. جب اسپیسیفکلی پوچھیں نا چکا ہے چکی ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ بھی پوچھیں گے یہ فعل بناوٹ کے لحاظ سے کون سا فعل ہے، تو پھر وہ فعل ناقص ہوگا. لیکن جب وہ پورا سینٹینس پوچھیں گے وہ پھر وہ اس کے اندر آپشن بھی آپ کو یہ دیں گے نا، یہ فعل ماضی ہے، مستقبل ہے، یا حال ہے، یا فعل ماضی قریب ہے، یا فعل ماضی بعید ہے، پھر آپ بتاؤ گے کہ یہ فعل ماضی قریب ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ فعل ناقص ہوگا تو پھر اس میں فعل ناقص آئے گی، فعل نہیں آئے گا، فعل لازم آئے گا، فعل متعدی آئے گا، یہ آپشن آئیں گے. اور ویسے بھی جب فعل ناقص ہوگا تو اس میں جسٹ وہ اینڈ والے ورڈز ہوں گے ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، اس جملے کے اندر چکا ہے چکی ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چکا ہے چکی ہے اس جملے کے اندر کیا ہوگا؟ وہ فعل ناقص ہوگا. لیکن وہ جو پورا جملہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فعل ماضی بعید یا فعل ماضی قریب. سمجھ آ گئی؟ یس میم. جی بچے یہ آج آپ کا لیکچر تھا اردو کا، مطلب جتنا ہم نے آج کا پڑھنا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. تو ابھی جو ہے وہ کوئی کوشچن ہے آپ کا؟
تو کائنڈلی آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی جو ہے وہ ڈسکشن کریں، آپ میں ریپیٹ کر دوں گی. جی بچے، لیکچر کی سمجھ سب کو آ گئی ہے جو بھی اسٹوڈینٹس کلاس میں ہیں؟ یس میم. یس میم. یس میم. اوکے اوکے بچے، میں کلاس اینڈ کر رہی ہوں. اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو تو اگر آپ یہاں پہ نہیں پوچھ رہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اوکے بچے، تھینک یو، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہیلو، بات سنو. آپ لوگ میں سے کوئی بتا سکتا ہے یہ آؤٹ کیسے آنا ہے کلاس سے؟